قسط نمبر 15۔ شام کا کھانا وغیرہ بنا کر جب ٹیبل لگی تو مالا تکی تکی سے اپنے پورشن میں جانے لگی۔ وہ مسنگ خیام کو مالا دکھائی نہ دیا۔ معلوم نہیں کیوں اسے مالا اتنی اچھی لگ گئی تھی کہ سارا وقت وہ اس سے باتیں کرتی رہی تھی، اور رحاب کو بھی مالا پسند آ گئی تھی۔ البتہ اینا تو پہلے سے ہی اس کے لیے دل میں سافٹ کارنر رکھتی تھی، لیکن رحاب اور اینا کی پوزیشن ایسی نہیں تھی کہ وہ مالا کو کھانے کی ٹیبل پر بلاتی۔ سب نے خیام کی سمت دیکھا۔ کون بیٹا؟ ناگین کی شیرے لہجے پر جہان گہرا سانس بھر کر کھانا چھوڑ دیا۔ یہ لہجہ اس وقت خالہ کے یہاں آنے کی وجہ بتا گیا تھا۔ وہ ماں کو دیکھنے لگا۔ وہ پیاری سی لڑکی، وہ ان کا سویٹ نیم کیا ہے؟ ہاں مالا وہ نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے خالہ جانی سارا کھانا مالا نے بنایا ہے، اور وہ بالکل نہیں تکی۔ شی از ٹو گڈ۔ وہ ناگین کے سامنے اسی کے اول دشمن کی تعریف کر رہی تھی۔ خیام کھانا کھاؤ، ساجدہ نے اسے ٹوکا۔ بٹ موم، مالا کا سب سے زیادہ حق ہے کھانا کھانے کا۔ وہ ہمارے ساتھ نہیں کھا سکتی، آئی تھنک جگہ نہیں ہے۔ اٹس اوکے، میں اس کے پاس چلی جاتی ہوں۔ وہ مسکرا کر کھڑی ہو گئی۔ پلیٹ میں مالا کے لیے کھانا نکالا۔ خیام، میں تمہیں کچھ کہہ رہی ہوں۔ پلیز موم، بعد میں سنتی ہوں۔ وہ مسکرا کر وہاں سے چلی گئی، اور سب ایک دوسرے کی شکل دیکھتے رہ گئے۔ بامشکل ہی اب کسی کو کھانا ہضم ہونا تھا۔ خیام کچن میں آئی تو وہ باہر جا رہی تھی۔ مالا اس کی پکار پر رکی۔ تمہیں کچھ چاہیے؟ وہ بولی تو خیام ہنس دی۔ نہیں نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، آئے میں آپ کو کھانا کھاتے ہیں۔ باہر صوفے پر نہیں، میں نے تو کھانا کھا بھی لیا ہے۔ اتنی جلدی آپ جھوٹ بول رہی ہے، آئے نا پلیز میرے ساتھ کھائیے۔ وہ زبردستی اسے کچن سے باہر گھسیٹ کر لے آئی۔ خیام پلیز، مالا نے اسے روکا، مگر کوئی رزلٹ نہ آیا۔ وہ اسے گھسیٹ کر صوفے پر زبردستی بٹھا گئی اور اسے کھانا بھی دیا۔ مالا کو لگا ٹیبل پر موجود ایک ایک شخص اسے دیکھ رہا ہے، لیکن شاید باقی سب نے ایک نگاہ ڈال کر دوسری ڈالنا بھی ضروری نہیں سمجھی، لیکن دو نگاہیں اس پر مسلسل جمی تھی۔ وہ نگاہ اٹھاتی تو جہان سے جا ملتی۔ آپ کھانا کھائے نا؟ خیام نے خود سے چمچ بنا کر اس کی سمت بڑھا دی، اور مالا کو لینا ہی پڑی۔ جہان کی عقابی نگاہیں سمیٹ گئی۔ مالا کو تو ایک لقمہ زہر کے موافق لگا، اسے لگ گیا تھا۔ پتہ ہے کہ اب سب اس کے پیچھے لگ جائیں گے، لیکن اس نے ہی اسے اگنور کیا اور آپس میں باتوں میں لگ گئے۔ کھانا اچھے سے کھا کر سب اٹھ گئے، جبکہ خیام اس سے باتیں کرتی رہی، یہاں تک کہ سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ نگین نے ساجدہ کی جانب دیکھا۔ تم فکر نہ کرو، خیام کی عادت ہے، وہ کسی سے بھی اٹیچ ہو جاتی ہے، تم رشتے کی بات چلاؤ، خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ بولی تو ناگین ذرا مطمئن ہوئی اور مالا کو غور کر چلی گئی۔ ریاض اور وجدان تو پہلے ہی چلے گئے تھے۔ عافیہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ بھی اپنے کمرے میں تھی۔ حنین رحاب کو دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی، تبھی وہ بھی اپنے کمرے میں چلی گئی، لیکن اسے مالا سے شکوہ تھا کہ نئے لوگ ملنے پر وہ اسے بھول گئی، جبکہ مالا کے پاس اتنی فرصت ہی کوئی نہیں چھوڑتا تھا کہ وہ کچھ کر سکے، اس کے پاس جا سکے۔ سارن کوئی فون کال سننے چلا گیا تھا۔ ساتھ جہان اور بخت بھی وہیں موجود تھے۔ میں برتن اٹھا آتی ہوں، بیٹو تم، ہم اپنا اٹھا دیتے ہیں، رحاب نے پیار سے کہا اور اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ اینا بھی وہیں بیٹھ گئی۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے میری موم میری شادی کرنے کے لیے یہاں لائی ہے؟ خیام ہنستی ہوئے بولی۔ ان تینوں نے اسے دیکھا، وہ کافی چھوٹی تھی، شاید ان سب سے ہی، لیکن ابھی تو تمہارا پڑھنے کا وقت ہے، اچھی بات ہے نا، شادی ہو جائے گی، پڑھائی سے جان چھوٹ جائے گی، اور سب سے اہم یہ یہاں پاکستان میں رہو گی بہت سارے لوگوں کے بیچ۔ مجھے تو بچپن سے ہی شادی کا کریز تھا، بٹ موم نے کوئی بوائے فرینڈ بنانے نہ دیا۔ وہ سر چٹک کر بولی، اس کے لیے یہ عام تھا، اینا کے لیے بھی۔ البتہ رحاب اور مالا کا منہ کھل گیا۔ اینا منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنس دی۔ تو پھر تمہیں کس سے محبت ہوئی نہیں، کیونکہ تب تک
موم کو لگتا تھا میں بہت چھوٹی ہوں، اچانک انہیں لگنے لگا ہے میں شادی کے قابل ہوں۔ تو بس وہ نارمل بول رہی تھی۔ مالا موبائل پر کچھ ٹائپ کرتے سعد نے مالا کو پکارا۔ جی سعد بھائی، وہ بولی یار پلیز ایک کافی بنا دو، اسٹرانگ سی، سعد کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ مالا جلدی سے اٹھ گئی۔ میں بناؤں؟ مجھے اچھی کافی بنانی آتی ہے۔ حیام نے آفر دی نہیں وہ میں پلیز۔ مالا حیام خود ہی کچن میں گھس گئی اور کافی بنانے لگی۔ نگین ممانی غصہ کرے گی ایسی کی تیسی۔ ان کے غصے کی حیام نے سر جھٹکا۔ مالا تو حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ میں دے کر آتی ہوں وہ کافی، خوشی خوشی سعد کے کمرے میں چلی گئی، جب کہنا بھی بہ کے فورس کرنے پر جا چکی تھی اپنے کمرے میں۔ رحاب البتہ اس کے پاس تھی۔ تم تک گئی ہو، تمہارا چہرہ بتا رہا ہے، رحاب نے کہا تو مالا پھیکا سا ہنسی۔ میں تکی نہیں ہوں مالا، تم بہت اچھی ہو۔ ارے مالا اچانک اس کی تعریف کرنے پر پہلی بار کلکلا دی۔ اف مالا ابھی آپ کتنا پیارا ہنستی ہے۔ وہ شرما گئی حیام کی تعریف پر۔ آپ ہنسا کریں نا، اب تم آ گئی ہو نا، میں ہنستی رہوں گی۔ مجھے کافی بنا دو اور میرے کمرے میں لے آنا۔ یہ جہان کے ریڈرز تھے۔ حیام نے مڑ کر دیکھا، یہ پرسنالٹی واقعی پورے گھر میں سب سے زیادہ ڈیشنگ تھی۔ وہ آگے بڑھی، نہیں حیام اب جا کر تم سو جاؤ، جہان بھائی کے لیے میں بنا لوں گی، کیونکہ بھلا ابھی سعد بھائی نے بھی اتنی تعریف کی، وہ نہیں کریں گے۔ مالا نے اسے روکا، کیوں نہیں کریں گے؟ پلیز رحاب تم روکو۔ جہان کچھ نہیں ہوتا، جان کچھ نہیں ہوتا، تم کیوں فکر لے رہی ہو؟ کافی ہی تو ہیں، یہی تو مصیبت ہے سب سے بڑی۔ مالا بڑبڑائی۔ جہان کے لیے پنک مگ میں کافی ڈال کر حیام لے جانے لگی، جبکہ اس کا مگ بلیک تھا۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، ابھی دے کر آئی۔ حیام جلدی سے اوپر آ گئی اور دروازہ ناک کیے بنا اندر گھس گئی۔ جان بھائی آپ کی کافی۔ اس نے جہان کے آگے مگ کیا۔ جہان نے مگ نہیں پکڑا۔ مالا کہاں ہے؟ اس نے سرد لہجے میں پوچھا۔ کچن میں، وہ بول گئی۔ اسے کہو جہان کہہ رہا ہے 5 منٹ میں کافی لے کر آ جائے، ورنہ جب میں آیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ اس نے رخ موڑ لیا۔ لیکن میں بھی تو آپ کے لیے کافی ہی لائی ہوں۔ جہان نے مڑ کر پنک مگ میں کافی دیکھی۔ میں نے مانگی تھی تم سے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ آپ بہت بدتمیز ہے۔ حیام کو برا لگا۔ بہت شکریہ یہ بتانے کے لیے۔ مالا کو بھیج دوں؟ اب کیوں بھیجوں، خود ہی بنا لے آپ اپنے لیے۔ اس نے وہ کافی وہی غصے سے الٹ دی۔ جہان نے مٹھائیاں بھنج لی اور حیام وہاں سے چلی گئی۔ مالا وہ کمرے سے باہر سر نکلتا دوڑا کہ گھر بھر چاک اٹھا۔ مالا اچھل ہی پڑی۔ میں نے کہا تھا۔ وہ جلدی کافی بنانے لگی اور کافی بنا کر بلیک مگ میں ڈال کر وہ ٹرے میں رکھ کر اوپر لے جانے لگی کہ حیام نے روک دیا۔ جہان یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ مالا بھی یہ بہت بدتمیز ہے، خود بنائے کافی۔ حیام غصے سے وہ مگ اٹھا کر کچن میں لے گئی اور سینک میں الٹ دیا۔ مالا کو لگا اس کی موت کڑی تھی۔ پیچھے حیام ایسے رزق نہیں ضائع کرتے۔ اچانک سارم کی بھی کافی کی ڈیمانڈ آ گئی اور رحاب نے مالا کی جانب دیکھا۔ اسے تو کافی بنانا ہی نہیں آتی تھی۔ مالا نے اپنے آنسو اندر اتارے۔ حیام کی وجہ سے اب جو بھی ہوگا اس کے ساتھ ہوگا۔ آپ بہت ڈرپوک ہیں، وہ خفگی سے بول کر چلی گئی، جبکہ رحاب کو مگ دے کر جہان کی کافی کا مگ ریڈی کرنے میں اسے 10-15 منٹ لگ گئے۔ وہ اوپر آئی تو دروازہ کھلا تھا۔ اس نے جہان کو غصے سے بھرا کھڑا دیکھا۔ تھوک اندر نکلتی وہ کافی کا مگ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر جہان کو دیکھنے لگی۔ یہ صاف کر دیتی ہوں، اس نے کہا اور جلدی سے نیچے آئی اور کچھ چیزیں لے کر اوپر آئی۔ اس نے سارا میٹ صاف کیا اچھے سے، اس پر کوئی داغ یا دھبا نہیں تھا، لیکن جہان کے ماتھے کے بل نہ ہلے۔ مالا پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ دروازہ بند کرو، وہ بولا۔ جی بہرے ہو تم؟ یہ تعریفوں کا نشہ چڑھ گیا ہے۔ وہ کافی غصے میں تھا۔ مالا نے دروازہ بند کر دیا اور دروازے کے پاس ہی کھڑی ہو گئی۔ جہان اسے نزدیک کیا۔ مالا دروازے سے ٹیک لگا گئی، جبکہ جہان اس کے کافی نزدیک کھڑا ہو گیا، یہاں تک کہ دونوں کے مابین انچ بھر کا فاصلہ رہ گیا۔ ہم تو چاہنے والوں کی تعداد بڑھ گئی ہے، وہ لڑکیوں سے جیلس ہو رہا تھا۔
جنہوں نے مالا کی تعریف کر دی تھی، نہیں کانا بھی دوسروں کے ہاتھ سے کھایا جا رہا ہے۔ اور ویسے میں نے تو تمہیں کبھی گلگلاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ اسے چھو نہیں رہا تھا، لیکن اس کی آنکھیں اس کے چہرے کے ہر عضو کو جیسی چھو رہی تھی۔ مالا نگاہیں بھی نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ بولو، اس نے دروازے پر ہاتھ مارا۔ مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے، وہ برہمی سے اسے دیکھنے لگا۔ مجھے لگتا ہے آپ مجھے ماریں گے اگر میں آپ کا کوئی کام نہیں کروں گی۔ تو ہم اس لیے میرے سامنے کلکلاتی نہیں ہو، میں تمہیں ماروں گا تو نہیں، لیکن سزا ضرور دوں گا۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھ کر دور ہو گیا۔ مالا کی سانس میں سانس آئی۔ میں جاؤں؟ وہ پوچھنے لگی۔ نہیں، آج رات تم میرے ساتھ رہو گی، بھلے تمہاری مرضی ہے۔ یہ نہیں ہے، نہیں۔ مالا کو رونا آنے لگا۔ کیا نہیں لگا کر رکھتی ہوں، تم میرے ساتھ ہو۔ وہ بولا تو مالا رونے لگ گئی۔ مجھے جانا ہے، جان کہو۔ وہ سگریٹ سلگا گیا۔ جان ہائے۔ وہ دل پر ہاتھ رکھ گیا۔ سوچ رہا ہوں چھپ کر نکاح کر لوں تم سے۔ تمہارا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ آج ہی رات نکاح کر لوں تم سے۔ اور پھر وہ رک گیا۔ اس کا چہرہ دیکھنے لگا جو تقریباً بے ہوش ہونے کے نزدیک تھا۔ گویا بھی وہ گر جائے گی یا اس کی روح فنا ہو جائے، پھر ایسی زور و شور سے سہاگ رات منائے گا۔ دور دور تک سب جائیں گے۔ وہ بے حیا تھا، وہ جانتی تھی، لیکن اس حد تک وہ جلدی سے دروازہ کھول کر وہاں سے بھاگ گئی۔ جبکہ جہان ہلکا سا مسکرا کر سر جھٹک گیا۔ ایک ہفتہ گزر گیا تھا اور آج وجدان کے دوش آ رہے تھے، اور مالا وہی کچن میں لگی ہوئی تھی۔ روحا بھی مالا کی مدد کو باہر نکلی۔ تمہارے پاس بس یہی کپڑے ہیں؟ اس نے مدھم آواز میں پوچھا۔ جی، یہی لائی تھی۔ ہم شاپنگ وغیرہ کر لینا اور اپنے گھر چلی جانا آج۔ یہ لو، سنجیدگی سے کہہ کر وہ جانے لگا۔ روحا حیرانگی سے اپنے ہاتھ میں بہت سارے پیسے اور اس کی اجازت سن کر کچھ خوش سی ہو گئی۔ پیسے تو اس نے سائیڈ پر رکھ دیے اور جلدی سے اپنے کپڑے نکال کر وہ اپنے گھر جانے کے لیے تیار ہونے لگی تھی۔ جبکہ دوسری طرف اینا کچن میں آئی اور اب مالا کی ہیلپ کرنے لگی۔ جبکہ حیام تو مالا کے ساتھ ساتھ ہی تھی۔ مالا نے کھانا بنایا اور کچن میں عافیہ آ گئی۔ اس نے حنین کے لیے کھانا نکالا اور مالا کو پکارا، جاؤ حنین کو دے آؤ، اور یہ سب اینا بنا لے گی۔ عافیہ کی بات پر اینا نے ان کی طرف دیکھا، ہلکا سا مسکرائی اور وہ مالا کی جگہ پر آ گئی، جبکہ مالا حنین کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ جبکہ حیام موبائل پر چیٹ کر رہی تھی، کسی سے مالا نے دروازہ بجایا اور حنین بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیسی ہو تم؟ مالا نے پوچھا تو حنین نے ذرا غصے سے دیکھا۔ مجھ سے بات نہ کرو، تمہیں نئے لوگ مل گئے اور تم مجھے بھول چکی ہو، جاؤ یہاں سے۔ وہ بولی تو مالا اس کے پاس بیٹھ گئی۔ نہیں حنین، مجھے اس بارے میں علم نہیں تھا۔ وہ پھر سعد بھائی نے بتایا تو مجھے پتہ چلا تم آئی۔ وہ شکوہ کر رہی تھی، میں ممانی کی وجہ سے نہیں آ سکی، وہ شرمندہ تھی۔ جاؤ تم، حنین نے کہا۔ پلیز سوری۔ حنین نے غور کر دیکھا۔ پلیز سوری۔ مالا نے جلدی سے اس کے ہاتھ پکڑ لیے اور پھر حنین نے اسے ساری بات بتائی کہ کس طرح کیا ہوا تھا۔ مالا بھی اس کے ساتھ ساتھ رونے لگی۔ ماموں نے کہا ہے وہ تمہیں آزاد کرا دیں گے۔ حنین، مالا نے اسے تسلی دی، پلیز دعا کرو مالا میرے لیے کہ یہ جلدی ہو جائے۔ وہ بولی تو نیچے سے جیسے جینٹس کی آواز آئی، میں کھانا وغیرہ دیکھ لوں، ابھی آتی ہوں۔ وہ بولی اور حنین نے سر ہلا دیا اور دوسری طرف وہ نیچے آئی تو سب آ چکے تھے، اور ان کے ساتھ ایک اور آدمی بھی تھا اور ایک لڑکا بھی تھا۔ مالا جلدی سے گزر کر کچن میں آ گئی۔ کیا ہوا؟ حیام اور اینا نے اس کی جانب دیکھا۔ باہر وہ لوگ آ گئے۔ اینا بھابھی آپ تیار ہو جائے جا کر، مالا مصروف سی بولی، لیکن میں کیا کروں گی یہاں، میرا کام تو نہیں، وہ مدھم آواز میں بولی، جبکہ حیام نے باہر جھانکا اور پھر چیئر پر بیٹھ گئی۔ شمائل دوسری بار یہاں آیا تھا۔ شمائل نے بلال کی جانب دیکھا جو سنجیدگی سے شمائل کے پاس کھڑا ہو گیا۔ شمائل نے اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ یار یہ ڈرامے بازی کب تک چلے گی؟ ڈیٹ بھی روز بروز کہیں نہ کہیں لے جاتے ہیں۔
وہ اس کے کان میں بولا، بیٹے رہو، یہاں ڈیلنگ ہو رہی ہے اور وہ پروجیکٹ تمہارے حوالے کرنا ہے۔ سر نے، یار حد ہو گئی، آوارہ گردی کی عمر میں تم لوگ مجھے کہاں پھنسا رہے ہو؟ شمائل نے دان پیسے جبکہ موڈ سپوائل کیے وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ اچانک حنین کمرے سے نکلی اور ڈش لے کر بنا نیچے دیکھے وہ سیڑھیاں اتری، اور جیسے ہی وہ کچن میں جانے لگی کہ اس کی نگاہ سامنے صوفے پر گئی جہاں شمائل اور بلال اکٹھے بیٹھے تھے اور ایک ساتھ دونوں نے اس کی جانب دیکھا۔ حنین کے ہاتھ سے ڈش جڑ گئی۔ بلال نے فوراً نگاہ بدلی اور شمائل نے تو اسے مزے سے دیکھنے لگا، اور دوسری طرف حنین بھاگ کر کچن میں گھس گئی۔ کیا ہوا؟ وہ تینوں اس کو دیکھنے لگی۔ یہ باہر کون آیا ہے؟ وہ ڈر گئی تھی۔ ماموں کے بزنس کے کچھ لوگ آئے ہیں۔ تم کیوں پریشان؟ باہر بلال بھی ہے، لیکن تم کیوں فکر کر رہی ہو؟ اینا نے اس کا شانہ سا ہلایا جبکہ حنین نے اندر سانس اتارا۔ اگر بابا کو پتہ چل جاتا شمائل، اگر بابا کو بتا دیتا تو اس کی ایک غلطی گناہ بن جاتی۔ اس کی پیشانی بھیگ گئی تھی۔ آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک؟ ایام بولی تو حنین نے نفی میں سر ہلایا اور کچن کے دوسرے دروازے سے وہ باہر نکل گئی تھی۔ اس کا دل گھبرا رہا تھا، اور بابا کو پتہ چل جاتا تو معلوم نہیں کیا ہوتا، جبکہ باہر بیٹھے لوگوں کو بلال زہر لگ رہا تھا۔ بلال خود ہی اٹھ کر چلا گیا جبکہ شمائل نے سگریٹ سلگائے اور کچن کی جانب دیکھنے لگا جہاں سارا ڈیمو دے رہا تھا۔ شمائل کا ذہن اس جانب تھا ہی نہیں۔ تقریباً 2 گھنٹے وہ لوگ میٹنگ کرتے رہے اور ان لوگوں نے کھانا کھایا، لیکن کھانا بتا رہا تھا کھانا مالا نے نہیں بنایا، جہان نے کھانا چھوڑ دیا، جبکہ شمائل نے تو کھانا تو کھایا ہی نہیں تھا۔ معلوم نہیں وہ کس بات پر مسکراتا رہا تھا۔ ان کی میٹنگ ڈن ہو گئی تو شمائل نے ان سب سے ہاتھ ملایا اور اپنے والد کے ساتھ وہاں سے نکلتے ہوئے اس نے گگلز لگا لیے۔ وہ لون میں سے گزرا کہ ایک دم قدم رکے۔ حیان پودوں کو پانی دے رہی تھی، یہاں تک کہ اس کے اپنے کپڑے بھی بھیگ گئے تھے، اور وہ پانی کے ساتھ بچوں کی طرح کھیلنے لگی جبکہ مالی پاس ہی کھڑا تھا۔ حیان بیٹا، یہ آپ مجھے دے دو، وہ مالی بول رہا تھا۔ شمائل وہیں ٹھہر گیا جبکہ اس کی کلکلاہٹ اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ جیسے ساختہ سا کھڑا رہ گیا۔ شمائل باپ کی آواز پر وہ اپنی جگہ سے ہلا اور ہلکا سا مسکرا دیا۔ گاڑی گھر سے نکلنے تک اس نے حیان کو دیکھا تھا جو بالکل لاپرواہی تھی کہ وہ بھیگ چکی ہے اور کیا کیا واضح ہو رہا ہے۔